مومن کی موت الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہوتی ہے۔ مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، آخری سانسیں لے رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یہ کلمہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو اپنے قریب دیکھ رہا ہو۔ موت کا درد کیا، پھر روح کے نکلنے کا احساس کیا۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام پاؤ گے، کائنات میں جو کچھ بھی حضور کا ہے وہ تمہارا بھی ہے، کیونکہ پھر میرا تیرا نہیں ہوگا، جو میرے رسول کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میری زندگی ہے وہ سب رسول کی ہے، حضور پاک کے قبضے میں ہے۔ اس محبت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو۔ یہ جو دنیاوی عیش و عشرت میں ہم پڑے ہیں، دنیا ہمیں ذلیل کر کے مار ڈالے گی، کچھ نہیں ہونا ہے۔ ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن دولت انہیں نہ بچا سکی نہ ان کو سکون دے سکی، کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، مصر میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی لیکن عاشق رسول تھے۔ ان کی موت کے وقت ہمارے استاذ اور کئی علماء وہاں پر بستر کے پاس موجود تھے۔ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ چیز ہمارے استاد نے بیان کی، جب بستر پر وہ لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو قریب سرانے کے کھڑے تھے ان کو کہا ادھر سے ہٹ جاؤ، ادھر سے ہٹ جاؤ، لوگوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ ہے، یہی ترجمہ ہے۔ لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے۔ یہ کلمہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو اپنے قریب دیکھ رہا ہو۔ ہر ایک کو یہ کہنے کا نہیں ہے، حضور کو اپنے پاس دیکھ رہا ہو۔ یہ ہمارے اساتذہ گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جب حضور کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، ان کی محبت میں وہ سرشار رہے، تو جانے سے پہلے بھی انہیں اعزاز سے بخشا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کے پاس تشریف لائے، اور جب حضور قریب ہو تو پھر موت کا درد کیا، پھر روح کے نکلنے کا احساس کیا۔ اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بیان فرمایا تھا۔ ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا، کہا کہ سنا ہے مومن کی موت الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہوتی ہے، مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کے آیا، موت کا ذکر ہی نہیں، کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں، کہا پھر سے پڑھ کے آؤ، پھر گیا، کہا اس میں تو کچھ نہیں، کہا کیا ہے؟ کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو، یوسف و زلیخا کے واقعے میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھری دیا، اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کاٹ دینا۔ کہا ہاں یہ پڑھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف آئے، سجا کر ان کو سنوار کر زلیخا نے لایا حال میں، عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کاٹو، عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کاٹ دیں، لیمو سب کا گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئی۔ یہ قرآن میں ذکر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی بات الگ ہے، عورت وہ بھی انگلی کاٹے گی، انگلی کاٹے گی؟ چھوٹی سی چیز پر ہا ہو چلانے والی عورت 4 انگلیاں کاٹ لے گی؟ وہ کٹ گئی، کاٹی نہیں تھی، وہ کٹ گئی، وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی۔ امام اعظم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، درد میں مبتلا رہتا ہے، مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ جمال یوسف کو دیکھتے
ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا. ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ. حضور ہمارے سرانے تشریف لائیں گے. اپنے حسن دو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے، ضرور نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنی آنکھوں کو آزاد کر لو. آج اپنی آنکھوں کو پاک کر لو. انٹرنیٹ کے دیوانے ہیں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں آج دکھائی جاتی ہیں، عریاں تصویریں، ننگی تصویریں، اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں. ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں. یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون، کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے. یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نشہ خور ہو چکے. بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو، انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا. ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب اس کے پرستار ہو گئے، شیدائی ہو گئے. اور ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا، بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان صرف پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں، صرف بھیانک تصویریں، گندی تصویریں، عریاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. لوگ یہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے، ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے، پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے. آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت فن، وہ بھی عاشق رسول، دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو. یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں، جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو. مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا، لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. عزیزان گرامی، آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازیں گے. میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے، کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے. اتنی بات ضرور کہوں گا، حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے، ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں ہونے دیتے. اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے، اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ. کرنٹ کو، تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شوق لگتا ہے، حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے، اس سے زیادہ لگنا چاہیے. یہ محبت کی علامت ہے. میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گا. میرے عزیزو، یہ صرف ممبر پر نہیں، میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں. میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر پکاریں بے دم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکاریں، یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہے. یہ بے دم وارسی نے دعا کی تھی، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھ کو بے دم، سب لوگ مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں. میری پہچان اتنی رہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिस दिन सीरियस हो जाओ, इज्जतें तुम्हारे कदमों में हैं, इज्जतें तुम्हारे इंतजार में। आज जो कुछ भी मिलना है उस नबी पाक से मिलना है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने हमें ये बताया है, खल्क के हाकिम हो तुम या रसूल अल्लाह, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, न भागने की जगह न ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे न भागने की जगह मिलेगी न ठहरने की जगह मिलेगी। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये इस बात को तय करके चलो। आज नौजवानों को मैं ऐलानन पुकार करके कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें क्या मेरे नबी के लिए नहीं छोड़ सकते? दुनियावी इश्क और मोहब्बत में तुम अपने कपड़े भी बदल लेते हो, अपने जिस्म को बदल लेते हो। महबूबा को अगर लाल कलर पसंद है तो तुम लाल हो जाते हो, उसे पीला पसंद हो तो पीले हो जाते हो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज पसंद है तो क्या फज्र में अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकते? क्या अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत बाकी नहीं है कि घर से सारी चीजें छोड़ करके मैं भाग कर निकलूं? नमाज तो है अल्लाह की इबादत, लेकिन मुझे मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। अपने बाप के लिए दौड़ता है बंदा, अपनी बीवियों के लिए दौड़ता है, क्या अपने रसूल के लिए नहीं दौड़ सकता? तुम्हारा बच्चा अगर कोई एक मिठाई की और एक खिलौने की ख्वाहिश करे तो तुम भागते भागते चले जाते हो, उसके एक चॉकलेट के लिए तुम भागते हो। मेरे रसूल की आंखों की ठंडक के लिए कौन भागता है? आज क्यों नहीं उठते? अल्लाह के नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है तो ये बिस्तरों को छोड़कर मस्जिदों में आ जाते। इसके अलावा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फिर कानों में ये सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड क्यों बजते हैं? ये गंदे नगमे और ये फिल्मी तराने क्यों बजते हैं तुम्हारे कानों में? तुम उनके एडिक्ट और उनके आशिक क्यों बन गए हैं? तुम्हें पता है क़यामत के दिन हुक्म है, गाने सुनने वालों को फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, सीसा आग में पिघला कर इनके कानों में डाला जाए कि भेजा बाहर आ जाए। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम उस कौम में नहीं हो, ऐश करने के लिए यहाँ नहीं पैदा किए गए, तुम रसूलुल्लाह के हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर उम्मत हो। दुनिया क्या कर रही है उससे तुम्हें मतलब नहीं। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं, हम बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऐश को क्यों खत्म कर रहे हैं आप, हमारे ऐश को क्यों खत्म कर रहे हैं? सारी दुनिया आज इतने आगे बढ़ गई है, तुम्हें सारी दुनिया को देखने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें गुम्बद खजरा देखने के लिए भेजा गया, तुम्हें रसूल पाक की इक्तिदा के लिए पैदा किया गया है। तुम चलो तो आमिना के लाल के पीछे चलो, इज्जतें उसी में है। मेरे अजीजों, आज जो ये कहते हैं ना सिर्फ सूट बूट में ही इज्जत है, जिनको लगता है कि टाई सूट बूट में पहनेंगे तो ही इज्जत है, हमने देखा है उन मुल्ला लोगों को जिससे अमेरिका भी आज खौफ से थर्रा रहा है। आप पगड़ियां पहनते हैं, जुब्बा कुर्ता पहने हुए हैं, लेकिन सुपर पावर को डरा करके बैठे हुए हैं। क्या ये आज दुनिया में नहीं है? आज नहीं है ये हालात? कुछ मौलवी लोगों ने ये भी साबित करके दिखाया है कि लिबास से इज्जत नहीं है, हुजूर की गुलामी में इज्जत है। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी करो, दुनिया ताकत के सामने झुकने पर आज मजबूर है। और एक बात ये भी बता देता हूं कि जो लोग ये कहते हैं यूरोप की सरजमीन में, अभी 4 साल पहले की बात, 3-4 साल पहले की बात, हॉलैंड में पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं किस बात पर? अरे वो बहुत पॉश कंट्री है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, नेदरलैंड हो, यूरोप हो, सब जानते हैं आप, लेकिन वहां बैठे हुए मिनिस्टर डिस्कशन किस बात पर कर रहे हैं? अरे बहुत दूर एक मुल्क में व्हील चेयर पर एक मौलवी बैठता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाता है और माजूर है, दोनों पैरों पर खड़ा नहीं होता, लेकिन बात उसकी यूरोप की पार्लियामेंट में हो रही है और ये भी ट्वीट किया जा रहा है कि ये दैट इज वेरी डेंजर पर्सन, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। यूरोप थरथरा रहा है, जिनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिसको उन्होंने नहीं जमा किया हो, सारे पेट्रोल, मिसाइल, बम धमाके सब तुम्हारे पास, एक माजूर आलिम से फिर भी तुम्हें डर लगता है। इससे पता ये चला व्हील चेयर पर बैठा हुआ माजूर आलिम
پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے، طاقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خود دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا، خود اللہ دشمنوں پر رعب طاری کرے گا۔ آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ میرے عزیزو اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔